عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي في ذاته وصفاته أحد لا ضد له ولا ند له، لا نذير له ولا غزير له، لا نصير له ولا مشير له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا مثل له ولا مثال له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: لا يؤمن أحدكم حتى أن يكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت انتہائی مبارک اور مسعود مہینہ ساعتی دم ہے. جہاں جائیں گے، جس محفل میں بیٹھیں گے، جس مسجد میں سنیں گے، جس مجلس میں سنایا جائے گا، کلام بس وہی ہوگا: میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حیات طیبہ. بس انہی کے تذکرے، انہی کا ذکر، انہی کی یاد سے محفلیں آراستہ ہوتی ہیں. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسی چھوڑا کہ تا قیامت لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرحت و مسرت محسوس کرتے. اور آپ کے گھر میں اگر کوئی شادی کی تقریب ہو اور اس میں کوئی آدمی کسی بات پر آپ کا مخالف ہو جائے تو آپ کے دل کو اتنی تکلیف اور ٹھیس نہیں پہنچتی جتنی کسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں غلطی کرنے پر لوگوں کو ٹھیس پہنچتی. خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی انتہائی مبارک بات کر رہی، انتہائی عظیم شان کلام سنا جا رہا ہے، ہمارے آقا کے فرامین سنائے جا رہے تھے. ایسے وقت میں ایسی بات کرنا ضروری تھا کہ اس پر تکلیف پڑتی. کبھی کبھی تو لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اندیشہ ہے. اللہ ہم سب ایمان والوں کی حفاظت فرمائے. لیکن میں یہ اصلاً فطرت بتلا رہا ہوں. انسان ہمیں اپنے اندر تحمل ہے کہ ہم اپنے اوپر مخالف بن کے آنے والے کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو آقا کے اور ہمارے درمیان مخالف بن کے آئے گا تو ہم کو برداشت نہیں کرتے. یہ فطرت انسانی میں فطرت امت محمدیہ، اور اس فطرت کو باقی رکھنا کمال. ایک یہ ہے کہ فطرت عارضی طور پر آئے اور چلی جائے اور اس سے کچھ تقاضے آپ کو یاد دلائے اور چلی جائے. جیسے بے شمار مواقع پہ آپ نے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کہ بدتمیزی اور بےہودگی کرتے ہوئے اور آپ سیاہ کر دیتے. ہمارا ایک وقتی جنون ہوتا ہے، وقتی جذبہ ہوتا ہے، پر اس وقت میں احتجاج بھی ہو، ریالیاں بھی نکلیں، مخالفتیں بھی ہوں، تھوڑی بہت مار پیٹ بھی ہو، پھر اس کے بعد میں آج ٹھنڈا ہو گیا. یہ منشا یا یہ جو فطرت انسانی ہے یہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی. فطرت تو اپنی جگہ ہے لیکن مکمل نہیں ہے، مطلوب مکمل ہے. میں وہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ ہونا چاہیے، ان کی محبت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، ان سے انس کا جو جذبہ ہونا چاہیے، ان سے الفت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، ان سے چاہت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر مکمل نہیں ہے، نامکمل. مکمل ہوتا تو ہم وہ کر دکھاتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے کر دیا. نامکمل ہے. ابھی بہت ہی اہم بات میرے ذہن رہی
اور غور کرتا بھی رہا میں سلسلے میں کہ یہ بات بولوں گی کہ نہ بولوں، لیکن چلو خیال ہوتا ہے جو کہ حدیث مبارکہ کی چیزیں ذیل میں ہیں تو سنا دیتے۔ بات نرم ہے، نازک ہے، لیکن تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے، کڑوی لگے تو مجھے معلوم نہیں، لیکن حقیقت ہے۔ ہم لوگوں کو نہ عشق کا عنوان پتہ ہے، نہ محبت کا معنی اور مفہوم معلوم ہے، اور نہ یہ کس سے کیا جانا چاہیے اور کتنے کیا جانا ہے اس کا پتہ ہے۔ جیسے انسان کے لیے اللہ عز و جل کے احکام ہیں قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، تو انسان نماز پڑھے تو نماز میں فرائض کیا ہے، نماز میں واجبات کیا ہے، نماز میں سنن کیا ہے، نماز میں مستحبات کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جیسے نماز میں احکامات ہیں، جیسے روزے میں احکامات، جیسے روزے میں احکامات، ویسے ہی زکوٰۃ میں احکامات، جیسے زکوٰۃ میں احکامات، ویسے ہی حج میں احکامات، جیسے حج میں احکامات ہیں، ویسے ہی جہاد میں احکامات، جیسے ان چیزوں میں احکامات ہیں ویسے ہی عشق میں احکامات۔ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ عشق میں احکام کیا ہے۔ عشق کہیں فرض ہے، عشق کہیں واجب ہے، عشق کہیں سنت ہے، عشق کہیں مستحب ہے، عشق کہیں نفل ہے، عشق کہیں مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور پھر عشق کہیں مکروہ تحریمی ہے، اور عشق حرام۔ اتنے احکام ہیں صرف لفظ عشق پر۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ اس میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا نفل ہے، کیا مکروہ تنزیہی ہے، کیا مکروہ تحریمی ہے، کیا حرام ہے۔ اجمالی طور پر تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جو آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جیسے نماز میں انسان کا تکبیر اولیٰ کہنا اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور رکوع کا کرنا اور سجدوں کا کرنا اور دونوں قاعدوں میں تحیات پڑھنا، بیٹھنا، تحیات کرنا، یہ فرائض میں سے جیسے یہ فرض ہے ویسے ہی عشق فرض ہے۔ اللہ سے عشق کرنا، کتاب اللہ سے عشق کرنا، رسول اللہ سے عشق کرنا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، یہ فرائض میں سے۔ یہی وجہ تو ہے کہ اہل علم فقہاء امت نے لکھا ہے کہ جس نے حدیث کا انکار کیا اس نے کفر کیا، اور جس نے قرآن مجید کا انکار کیا اس نے کفر کیا، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا انکار کیا اس نے کفر کیا، جس نے اللہ کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ انکار کفر ہے، اقرار محبت، انکار کفر ہے، اقرار محبت۔ جس نے حدیث کا انکار کیا کفر، جس نے قرآن کا انکار کیا کفر، جس نے رسول اللہ کا انکار کیا کفر، جس نے اللہ کا انکار کیا کفر کیا، جس نے اللہ کا اقرار کیا اس نے محبت، جس نے رسول اللہ کا اقرار کیا اس نے محبت، جس نے کتاب اللہ کا اقرار کیا اس نے محبت، جس نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا اس نے محبت۔ اور یہ محبت فرض عین ہے، کفایہ بھی نہیں، تو یہ کر لیا تو ہو جاتا ہوں۔ اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، پھر اس فرض میں ایک فرض ہے اللہ سے محبت کتنی ہو، کب ہو، کیسے ہو، کس درجے میں ہو، کس طریقے سے ہو، یہ فرائض میں سے ہے اور اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرائض میں سے ہے، اور ان فرائض میں ایک فرض اور ہے داخلی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے بالفرض، اللہ ہر ایمان والے کی حفاظت فرمائے، کسی نے بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو پوری امت پر واجب ہے
کہ उस शख्स को कत्ल कर दे जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, पूरी उम्मत पर वाजिब है कि उस शख्स को कत्ल कर दे। ये डर के छुप के बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूँ, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा भरे मैदान में भी यही बात बोलूँगा। आदाब इश्क भी सिखलाऊंगा और बतलाऊंगा कि इंशाअल्लाह जो इश्क के अहकाम हैं वो कैसे हैं और किस दर्जे हैं। जिसने तौहीन रिसालत की उसका कत्ल वाजिब है, जिसने हदीस की तौहीन की उसका कत्ल वाजिब है, जिसने कुरान की तौहीन की उसका कत्ल वाजिब है, जिसने अल्लाह की ज़ात व सिफात की तौहीन की उसका कत्ल वाजिब है। जिसने कत्ल नहीं किया उसने कुफ्र किया, जिसने कत्ल किया उसने मोहब्बत। ये मोहब्बत का दूसरा दर्जा है, वाजिबात गिना रहा है। एक तीसरा दर्जा है, किसी ने कुरान मजीद में नक्स निकाला, किसी ने हदीस मुबारका में नक्स निकाला, किसी ने ज़ात रिसालत में नक्स निकाला, किसी ने हक़ तआला जल्ल शानुहू की ज़ात व सिफ़ात में नक्स निकाला, तो उसको मोहब्बत से समझा देना वाजिब है। और अगर आपका हाथ नहीं चल सकता तो फिर जबान से बोलना सुन्नत। हाथ नहीं चल सकता तो दर्जा क्या है? सुन्नत का है, तो जबान से बोलो, इसको तौहीन से बचाओ, नफ्स निकालने से बचाओ, रोको। और अगर किसी ने उसके नफ्स निकालने पर सुकूत किया, उसने तर्क सुन्नत किया, ये खिलाफ मोहब्बत। और जो उसको सुन्नत पर लाए या उसको समझाकर खामोश कर दे, उसने सुन्नत के दर्जे की मोहब्बत की। किससे मोहब्बत की? अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, किताबुल्लाह से, हदीस रसूल। ऐसे ही एक काफिर के सामने अपने आका की प्यारी प्यारी बातें बतलाना, अहादीस मुबारका सुनाना, आयात कुरान मजीद की तर्जुमानी करना और अल्लाह अज़्ज़ व जल के कमालात को बयान करना, ये नफिल दर्जे में। दावत व तबलीग का मतलब नहीं है, वो तो फर्ज दर्जे में। ये बात उस वक्त हो रही है जबकि वो कट्टर मुखालिफ हो और आपकी दावत को भी कबूल नहीं कर रहा, इस्लाम की तबलीग को कबूल नहीं कर रहा। उस सूरत में कम से कम अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिफ़ात कमाल का तज़किरा कर देना उसके सामने, कुरान मजीद की आयात और उसकी खूबियां बयान कर देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात मुबारका का तज़किरा कर देना, आपके अखलाक हमीदा का तज़किरा कर देना, आपकी अहादीस मुबारका में बयान किए गए उसूल ज़वाबित उसके सामने रख देना। ये किसके सामने? अहले कुफ्र ज़लाल जो आपके इस्लाम की तबलीग को कबूल नहीं कर रहे, आखिरी दर्जे में उसके सामने ये बात रख देना, ये नफिल है। और अगर कोई इसको छोड़ता है तो वो दर्जे नफिल की मोहब्बत को छोड़ता है। और एक वो शख्स है कि उनके सामने ये रख देता है तो वो दर्जे नफिल की मोहब्बत की तकमील कर देता है। उसके बरअक्स आपका बच्चा है और कुछ खुसूसियात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो सारे मुसलमान हैं, ये मसला उस पर नहीं आता, उसमें कुछ बारीकी है, नजाकत है। तो ये कि एक शख्स काफिर घराने में पैदा हुआ, उसने इस्लाम को कबूल कर लिया, उसके बाद में वो अपने माँ बाप के बारे में जानता है कि यहाँ अगर मैं अल्लाह का, रसूलुल्लाह का, किताबुल्लाह का और किसी रसूल का तज़किरा करूंगा तो ये उसकी तौहीन करेंगे, तो वहां उस बात का निकालना, उस मोहब्बत का इजहार करना मकरूह है, तंज़ीही है। और जब ये बात पता चले कि अगर आप किसी के सामने ऐसी मोहब्बत वाली बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, रसूलुल्लाह की बात करते हैं, किताबुल्लाह की बात करते हैं या हदीस रसूल की बात करते हैं, तो वो सब आपके कहने से आपको तो कुछ न कहेगा लेकिन किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ दे देगा, तो उस वक्त उसके सामने ऐसी बात करना मकरूह है, तहरीमी है। और फिर ये बात पक्की हो गई कि जो कोई मोहब्बत दिल में रखता हो और उस दिल की मोहब्बत में हक़ तआला जल्ल शानुहू, अल्लाह अज़्ज़ व जल या किताबुल्लाह या रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बजाय गैर इलाह, गैर नबी और कुतुब गैरिया यानी वो किताबें अल्लाह की किताब भी ना हो, अल्लाह की किताब कुरान भी ना हो, हदीस भी, उनसे मोहब्बत करता हो और जिसमें उसको नफ्स समझ में आता हो,
تو ایسے شخص کی محبت یوں سمجھیے کہ وہ فاسق ہی نہیں بلکہ حرام کام کر رہا ہے. اور اگر ان کی محبت نہیں اور ان چیزوں کی محبت ہے تو سمجھیے یہ فرض کی تکلیف کر رہا ہے. اتنے احکامات ہیں اس کے اندر، اسی لیے میں نے کہا کہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بات بولوں گی کہ نہ بولوں. اس میں اتنی نزاکت ہے اور اتنی باریکیاں ہیں. یہ صرف عشق کا عنوان ہے اور عنوان اول ہے. پھر اب عشق کی دو اقسام ہیں. جب اس میں فرائض سمجھ میں آ گئے، واجبات سمجھ میں آ گئے، سنن سمجھ میں آ گئے، مستحبات سمجھ میں آ گئے، نفل سمجھ میں آ گیا، مکروہ تنزیہی سمجھ میں آیا، مکروہ تحریمی سمجھ میں آیا، حرام سمجھ میں آیا، تو پھر اجمالی طور پر عشق کی دو قسمیں، محبت کی دو قسمیں ہیں. اس کو صوفیاء کرام عشق مجازی اور عشق حقیقی سے تعبیر کرتے ہیں. پھر اس میں بھی احکامات ہیں مختلف. عشق مجازی کا مطلب آدمی محبت کرے اپنے والدین سے، آدمی محبت کرے اپنی آل و اولاد سے، آدمی محبت کرے اپنے عیال سے، اہل سے، بیوی بچوں سے، اور آدمی محبت کرے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، آدمی محبت کرے اپنی دادی سے، اپنی پھوپھی سے، دادا سے اور چچا سے، آدمی محبت کرے اپنی نانی سے، اپنی خالہ سے، اپنے نانا سے، اپنی ماموں سے. یہ سارے جو محبت کے دائرے ہیں اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے. جو عنوان نام کے ساتھ جس صراحت میں نے گنا دی، ایک مرد کے لیے جو عورت حرمت میں داخل ہے، اس سے نکاح کرنا درست ہے، اس سے اس کی محبت کے دائرے ہیں. اپنے ماں باپ سے محبت فرائض میں سے ہے، دادا دادی نانا نانی سے محبت واجبات میں سے ہے، چچا پھوپھی اور خالہ ماموں سے محبت سنن میں سے ہے، اور دیگر ان سے متعلق جو رشتے دار ہیں مگر ان سے حرمت صادر آتی ہے تو ان سے محبت نفل ہے. اور اگر آپ کی وہ بہن جس کے ساتھ حرمت کا تعلق ہو، یعنی آپ کا نکاح ہو سکتا ہو، تو پھر آپ اس کی طرف نظر محبت کر رہے ہوں تو یہ نظر کرنا مکروہ ہے، اور اس سلسلے میں پیش قدمی کرتے ہوئے گفتگو کرنا حرام ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور اظہار عشق کر دینا حرام. یہ ہے اس کے مجازی کے احکامات. اب ایک اور بات ذہن ہے، فرائض میں اگر کوتاہی کرے تو سمجھیے کہ اس نے عشق کے معاملات میں کوتاہی کی. یہاں پر حقوق العباد کا تذکرہ ہے، عشق مجازی میں حقوق العباد ہے. پھر ایک دوسرا دائرہ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں عشق حقیقی. اس عشق حقیقی کا عنوان ہے جو میں پہلے گنا چکا، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کتاب اللہ سے محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. جب ان نازک پہلوؤں سے آپ گزر جائیں تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ افہام و تفہیم میں سہولت ہو، سمجھنے سمجھانے میں آسانی. عاشق محمد ہے خیر کا نہیں عاقل، عشق مصطفیٰ باقی، عشق غیر فانی. عاشق محمد ہے غیر کا نہیں عاقل، عشق مصطفیٰ باقی، عشق غیر فانی. مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی عاشق محمد ہے، اگر کوئی آدمی عاشق محمد ہے، غیر کا عشق اس کے دل میں نہیں، تو سمجھو وہ عقل مند ہے، سمجھو وہ عقل مند. عاقل کہتے ہیں عقل مند. ویسے تو یہ مقطع بھی ہے، حضرت امیر ملت اسلامیہ مولانا عاقل صاحب نے اپنے اشعار میں، لیکن اس کے معنی الگ ہیں. یہ قطع ہے، مقطع ہے، اس بات کو اس کے سر سے نظر کر لینا چاہیے والی بات نہیں. مسائل کو انہوں نے اس شعر میں جمع کر دیا. عاشق محمد ہے غیر کا نہیں عاقل. جو عاشق محمد ہو یعنی الہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے آشنا ہو اور اس کے دل میں غیر کا عشق نہ ہو تو وہ عقل مند ہے. کیوں؟ عشق مصطفیٰ باقی، عشق غیر فانی. اگر تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہو یہ عشق باقی رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہ کام آئے گا
دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر غیر کا عشق دل میں سما جائے تو انسان کو جلا کر رکھ دے گا دنیا میں بھی آخرت. بات بہت نازک. شعر تو سنا دیا, بڑا اچھا بھی لگا ہوگا, لیکن بات بہت نازک. عشق مصطفیٰ باقی, جس کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق, دنیا میں اس کے ایمان کے نہیں, اور جس کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق نہیں, دنیا میں کفر کی دل لگتی ہے. جس کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق, آخرت میں ان کی شفاعت. جس کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق نہ ہو, آخرت میں شفاعت نہیں. اس سے بدل ٹھیک بھی کوئی ہے. اسی لیے کہا عشق مصطفیٰ باقی, عشق غیر پانی. اسی کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے کہ عشق وہ آگ ہے کہ انسان کو جلا کر رکھ دیتی. عشق وہ آگ ہے کہ انسان کو جلا کر رکھ دیتی. یہ ان کے مکتوبات میں ایک جملہ ہے جو اپنے مریدین کو نصیحت کرتے ہوئے ختم کرتا ہے, لیکن اس کے اندر جو پہلو ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی حسین جمیل لڑکی پر فریفتہ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ اٹھے گا تو اسی کا تذکرہ, بیٹھے گا تو اسی کا تذکرہ, دوستوں میں جائے گا تو اسی کا تذکرہ, اپنے بھائی بہنوں میں بیٹھے گا تو اسی کا تذکرہ. جب اس کا نام سنے تو کانوں کو لذت ملے, جب اس کا ذکر کرے تو زبانوں کو لذت ملے, جب اس کا دیدار ہو تو نگاہوں کو لذت ملے. اور اگر دیدار نہیں ہوتا آنکھیں بے چین ہو جاتی, رونے لگتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, تڑپنے لگتا ہے, بستر پر مچلتا رہتا ہے. جب اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تو بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے, سوچتا ہے, تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ کہیں اس کی آواز ریکارڈ کر دے. کوئی ٹیلی فون میں صحیح, کوئی موبائل میں صحیح, کوئی کیسٹ میں صحیح, کوئی سی ڈی میں صحیح, ارے کچھ تو اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی رہے تو اس کی لذت سے میں محجوب ہو جاؤں. اور اگر نہیں لیتا تو پھر بے چین اور بے قرار رہے گا. ایک اور قسم بھی ہے اسی عشق جس کو حد جنون کہتے ہیں. اب یہ تو عشق فانی کی منزلوں میں ہے. حد جنون میں آدمی یہ کرتا ہے کہ جب کوئی اس معشوق کے بارے میں برا کام کرے یا بری بات کرے یا اس کی برائی کا تذکرہ کرے یا اس کا تذکرہ برائی سے کرے یا اس کی برائیاں گنوائے, یہ آدمی آگ بگولا ہو جاتا ہے. آگ در حقیقت انسان کے اندر والی وہ آگ ہے جو اللہ عز و جل نے عناصر اربع کے طور پر انسان میں موجودہ کر رکھی ہے, جس سے انسان کی تخلیق ہوئی. آگ, مٹی, ہوا, پانی, اس کو عناصر اربع کہتے ہیں جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو آگ والا مادہ ہے وہ غصے کی شکل میں ظاہر ہونے لگتا ہے. یہ جو غصہ آ رہا ہے اسے کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس کے سامنے کسی نے اس کے معشوق کی برائی کی. تو حضرت مجدد الفسانی نے بیان فرمایا تھا کہ عشق وہ آگ ہے کہ انسان کو جلا کر رکھ دیتی. اب وہ آدمی کیا کرتا ہے, اگر اس پر اس کا بس چلے, غصہ جس پر آ رہا تو اسے مارے گا, اسے توڑے گا, اور اسے اگر ہاتھ میں ہتھیار ہو تو قتل کر دے گا, اور اس کے بعد خود بھی چولہے پہ چڑھ جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے پانی کی وجہ سے مرا ہے, جہنم کی آگ میں جلے. اور اگر یہی عشق مصطفیٰ کی آگ میں جل کے ہوگا تو جنت کی بہاروں میں پہنچ جائے گا, خبر کا ذرا جنت کا خراب ہو جائے گا. یہ تو عشق پانی کی مثال ایک بطور مثال کے میں نے دی. جب اس میں حقیقی آدمی کرنے لگتا ہے تو کیا اس کا امتحان لیا جاتا ہے یا یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جب آدمی کسی سے محبت کرنے لگے, کسی سے انس کرنے لگے, کسی سے چاہت کرنے لگے, تو اس عشق کی انتہا یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی ہر قربانی کو تیار ہے. مثلا جس سے محبت کر رہا ہو وہ اگر اس سے کہے کہ صاحب مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے, بتاؤ یہ عاشق اس معشوق کو 10,000 لوٹانے کو تیار ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ 10,000 نہیں 50,000 کی ضرورت ہوگی. اگر اس کے پاس استطاعت ہو 1,00,000 کی تو وہ بھی دے دے گا. بولے گا کہ یہ 10,000 کیا بابا, 1,00,000 رکھو, جو ضرورت ہے خرچ کرو, دے سکتا ہے استعمال کرو. ایک بات بھی پلٹ کے نہیں بولتا. پہلی چیز مال خرچ کرنے کے لیے. اور اگر وہی معشوق پلٹ کے کہے کہ صاحب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی اور مجھ پر بری نظر رکھتا ہے, تو یہ آدمی اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نہیں ہوتا. وہ مارنے تیار نہیں ہوتا, خود مرنے تیار ہوتا ہے.
इसलिए कि उसे पता है कि जब उसे मारेगा तो हुकूमत उसको मारेगी, लाजमी है, सबको पता है। कानून ये है कि जो उसको मारेगा उसको पलट में सजा मिलेगी, सजाए मौत मिलेगी। तो इसको पहले से मालूम है कि इसके ऊपर बुरी निगाह डालने की वजह से अगर मैं उसे कत्ल किया तो मैं कत्ल किया जाऊंगा, और ये उसके लिए भी अग्री है, तैयार है, राजी है, यानी अपना माल लुटाने को भी तैयार और अपनी जान लुटाने को भी तैयार। अब जब ये आगे चलकर इसकी मंजिल में उसको निकाह का पैगाम भेजते तो फिर दो सूरतें हैं कि या उसके माँ बाप कबूल न करें या इसके माँ बाप कबूल न करें। अगर इसके माँ बाप कबूल नहीं कर रहे हैं आके तो फिर वो घर छोड़ने को भी तैयार। अगर माँ बाप लिबास उतार लेना चाहें तो लिबास उतार देने को भी तैयार। आदमी नंगा होने को तैयार, आदमी भूखा होने को तैयार, आदमी जान लुटाने को तैयार, आदमी मकान लुटाने को तैयार, आदमी माल लुटाने को तैयार है। गोया जब इश्क की मंजिल में कदम रखता है तो उसे तैयार रहना पड़ता है अपनी जान लुटाने, अपने माल लुटाने, अपना सब कुछ लुटाने, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए भी राजी हो जाता है। होता नहीं होता। ये है इश्क़े फ़ानी, गैर मजाजी, इसकी इजाजत भी नहीं है शरीयत, हराम के दायरे में, बल्कि एक हद तक अगर वो गुजर जाए, अगर इश्क़े फ़ानी में मुब्तला होकर माँ बाप के इश्क़ मजाजी को ठुकरा रहा है तो कुफ्र कर रहा है। ये मसले में बताना नहीं चाह रहा, बहुत नाजुक मसाइल है। और उस कुफ्र की वजह से फिर ईमान सल्ब होता है, और फिर ईमान सल्ब हो गया तो नारे जहन्नम उसको जलाती है। जो उस मकतूब की सिर्फ एक सत्र का खुलासा है जिसमें हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने लिखा रहमतुल्लाह अलैह कि आदमी को इश्क की आग जला कर रख देती। छोटी बात नहीं है, मतलब ये जुमले पर पूरा कलाम कर रहा हूँ। तो याद रखिए कि जहाँ इश्क़ फ़ानी में इतनी मंजिलें आदमी से करता है, वही अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुक्म फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के अफराद को फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और अगर तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो और अगर तुम किताबुल्लाह से मोहब्बत करते हो और अगर तुम अहादीस रसूल से मोहब्बत करते हो तो तुम पर लाजिम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कीजिए। अगर कोई आदमी हुजूर की इत्तिबा से इनकार करता है, फिर यहाँ से इसका एक नया बात शुरू होता है जिसको हम सुन्नत कहते हैं। एक है आदमी का सुन्नत का मजाक उड़ाना, ये कुफ्र है। एक है आदमी का सुन्नत का तर्क करना बिलक़स्द इरादा, ये मकरूह तहरीमी है। एक है आदमी का सुन्नत का तर्क करना बिला क़स्द इरादा, ये मकरूह है, तंज़ीही, और ये पूरे इसके अबवाब में ही दाखिल है। जब आदमी अल्लाह के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है तो समझो कि वो हदीस रसूल से मोहब्बत करता है। यानी जिसको सुन्नत से मोहब्बत, उसको रसूल से मोहब्बत, रसूल के कलाम से मोहब्बत, रसूल के इलाह से मोहब्बत, रसूल के इलाह के कलाम से मोहब्बत, और अगर सुन्नत से मोहब्बत नहीं है तो इन सब चीजों की नकीर लाजिम आती, फिर दर्जे कुफ्र में, दर्जे मकरूहियत में दाखिल हो जाता है। तो इसको बचना लाजिम है या नहीं? हमने सुन्नत को बहुत छोटा और मामूली समझा। बाद लोग हैं, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, सुन्नत है एज बेनिफिट मिलता है, इसकी अहमियत ही उनके पास कोई नहीं। सुन्नत की अहमियत ये है कि जब वो आदमी बिला क़स्द इरादा उस सुन्नत को छोड़ता है तो मकरूह तंज़ीही का मुर्तकिब है, और जब बिल क़स्द इरादा छोड़ता है तो मकरूह तहरीमी का हामिल हो जाता है। बल्कि अगर उस पर जबर करने लग जाए दूसरों को भी, ये सुन्नत छोड़ो यार, दूसरों को भी उस सुन्नत से रोकने लगे तो हराम के दायरे में चले जाता है। जब हराम के दायरे में चले जाता है तो कुफ्र लाजिम आ जाता है। इसीलिए सुन्नत को मामूली और हकीर मसला, सुन्नतों की अहमियत को उजागर करने के लिए आदमी को चाहिए कि उन चीजों को अपनाए, तो उन चीजों की जब तक मोहब्बत दिल में नहीं होगी आदमी अपनाता है। मतलब किसी आदमी को बालों से मोहब्बत हो गई, आदमी बाल छोड़ लेता नहीं छोड़ लेता, और जिसके जैसे बाल पसंद आए उसको
कोई अपना लेता नहीं अपना लेता, जागता है इंसान उसी तौर पर वो अपने बाल जमा लेता है और अपने बाल संवार लेता है। हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है तो क्या हमारे बाल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे हैं या नहीं है, ये देखना चाहिए। इससे मोहब्बत का सबूत मिलता है। एक है मोहब्बत का दावा करना, एक है मोहब्बत का सबूत देना, एक है मोहब्बत के लिए कुर्बानी देना, तीनों में बड़ा फर्क। एक है मोहब्बत का दावा करना, दावा का जो दावे वाली जो मोहब्बत होती है ना, उसमें करके सुन्नत लाजिम है, आदमी सुन्नत कर देता है। एक होता है आदमी सुन्नत को तो अपनाता है, एक दर्जे की मोहब्बत रखता है, यानी ये समझिए कि सुन्नत समझ के रखता है, हकीकी मोहब्बत उसके अंदर नहीं पाई जाती। एक ये है कि जज्बे इश्क से अपनी चाहत वाले बाल छोड़कर रसूल की चाहत वाले बाल अपना ले, इसलिए कि ये मेरे आका और मेरे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब और पसंदीदा थे, तो फिर समझिए कि ये इश्क में कुर्बानी दे रहा है अपनी चाहत, तो ये आला दर्जे का मुकाम। तो इस इश्क के बारे में जब कुर्बानी देना पड़ता है ना, तो उस इश्क के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुक़द्दसा में एक फरमान है जो क़ुद्वा मसनूना में मुफ़रम, ला युमिनु अहदुकुम, तुममें से कोई भी कभी भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम, तुममें से कोई भी कभी भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता अन यकूना अहब्बा इलैका, यहाँ तक के उसके अंदर मेरी मोहब्बत रासिख आ जाए। इस मोहब्बत के रासिख आने की अलामतें इस हदीस में जो बयान की हैं वो ये है कि आप जिन जिन से पैदा हुए बशमूल अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात की नफूस कुदसी की, बशमूल अंबिया किराम, वो बताऊंगा आपको। यूं वालिदी ही, आप किससे पैदा हुए, मेरा बाप फुला, आप किससे पैदा हुए, उसका बाप फुला, उसके बाप का बाप फुला, उसके बाप का बाप फुला, कहीं न कहीं जाके तो किसी न किसी नबी से रिश्ता मिलता ही होगा। और यहाँ तक के सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से सभी जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अपने बाप तक जितने माँ बाप हमारे गुजरे हैं उन सबसे ज्यादा मोहब्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलूब है, ये नहीं तो ईमान नहीं। और फिर एक दूसरा भी दाविया है, यहाँ तक कि आप तक आया नस्लों का सिलसिला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलकर आप तक आया। आपके बाद तो नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन ये है कि वली तो आ सकते हैं, सालिहीन तो आ सकते हैं, शुहदा तो आ सकते हैं, सिद्दीकीन तो आ सकते हैं, मुक़र्रब बारगाह खुदाबंदी तो आ सकते हैं, मुक़र्रब रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आ सकते हैं, यानी औलिया के दर्जात के अक़साम हैं वो तो आ सकते हैं, बस नबी नहीं आते। तो याद रखिए कि आपकी औलाद में चाहे वो किसी दर्जे का वली हो जाए, किसी पाए विलायत को पहुंच जाए, किसी निशान मंजिल पे पहुंच जाए, ऐसे ही कुर्बत वाले दर्जे में पहुंच जाए, आपकी औलाद से उसका ताल्लुक, यानी आपका बच्चा हो या आपकी बच्ची हो, आपकी बच्ची की बच्ची बच्चा हो या आपके बच्चे का बच्चा बच्ची हो, कोई भी हो, क़यामत तक आने वाली सारी नस्लें इनसे ज्यादा मोहब्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलूब है। ये मोहब्बत नहीं है तो ईमान की। हदीस में है, ला युमिनु अहदुकुम, तुमने से कोई भी कभी भी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में अपने आबा व अजदाद और अपनी आलो औलाद से ज्यादा मोहब्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा। जब अल्लाह के नबी की मोहब्बत इन सबसे ज्यादा है तो समझिए ईमान मुकम्मल, और अगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं है तो समझिए कि ईमान मुकम्मल थी। इस पर एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह कैसे किया। हजरत अली से निकाह का पैगाम भिजवाया। हजरत अली ने कहा कि मेरे पास कोई चीज नहीं। आपने पूछा कि तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं। बाद में पता चला कि एक ज़रा है, वो भी रहन रखवा दी।
اور اس کے بعد میں اس سے جو پیسے حاصل ہوئے کہا کہ اس سے اپنی ضرورت کی کوئی چیزیں لا لو اور یہ محنت کرو. پھر اس کے بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا، مسجد میں پڑھایا. پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو لے جا کر کے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چھوڑا. یہ نکاح سنت ہے یا نہیں؟ اگر ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرنے آ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت میں ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اگر سنت چھوٹتی ہے تو کیا جاتا ہے، سمجھیے کہ ایمان مثبت ہوتا ہے. اگر ہمارے بیٹے کا نکاح ہو، شادی کا سامان فراہم کیا جا رہا، سنتیں چھوٹ رہی ہیں، سمجھیے کہ ایمان مثبت ہو چکا. کیوں؟ بیٹے کی چاہت غالب ہے، رسول کی سنت کی چاہت غالب ہے. بیٹی کی چاہت غالب ہے، رسول کی بیٹی کی چاہت غالب نہیں ہے. یہی وجہ ہے ایمان سے رخصت ہو جانا. اگر بیٹے کی چاہت بھی ہو تو اگر نبی کا طریقہ ملحوظ نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے کبھی ہاں ایمان کے ساتھ ہے، اس میں اللہ عز و جل ایمان کے انوارات بھی داخل کریں گے، اس کی نسلوں میں ایمان والوں کو پیدا کریں گے. نہیں تو آگے چل کے نسلوں میں بے ایمانوں کے پیدا ہونے کا خدشہ اور اندیشہ لایا. یہ ایک جزوی تمثیل میں نے دی ہے بطور مثال. حقیقت یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے. آپ نے دیکھا کہ عمر کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ اس کا شمار نہیں کرتے. مجھے پوچھا کہ تم مجھ پر اپنی جان قربان کر سکتے ہو؟ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے. اور پھر پوچھا کیا تم اپنے ماں باپ کو میرے نام پر ذبح کر سکتے ہو یا قربان کر سکتے ہو؟ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیا آپ اپنی آل اولاد کو میرے نام پر قربان کر سکتے ہو؟ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر ابھی ایمان پورا اس سے کہہ رہے خلیفۃ المسلمین بات نکل کے اور عدل و انصاف کا پیکر مجسم بن کر دنیا میں چھا گئے. وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے. حضور فرمانے کے عمر ابھی ایمان شامل ہے. پھر اس کے بعد کچھ لمحے اپنے دل میں غور کیا اور آقا کے اخلاق کریمہ اور اخلاق حمیدہ کو یاد کیا تو پھر اپنی جان نچھاور کرنا آسان ہو گیا، اپنی اولاد کو ان کے نام کو قربان کرنا آسان ہو گیا. پھر آگے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے اپنی جان سے اپنی آل اولاد کو کہنا عزیز، میں اپنی آپ کو اور اپنی اولاد کو آپ کو قربان کروں اور میں اپنی ماں باپ کو سہا نہیں جا سکتا تاکہ ابھی ایمان کے مکمل ہونے کی بات کہی نہیں سکتا. پھر کچھ دیر غور کیا، فکر کی، تدبر کیا، محاسبہ کیا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی ذات سے وہ ذات ہے کہ جس میں ماں باپ کو قربان کیا کرنا ہے کہ عمر ایمان اب مکمل. کیا ہم اپنی آل اولاد کو حضور کے نام سے قربان کر سکتے؟ کیا ہم اپنا آپ اپنی خواہشات حضور کے نام سے قربان کر سکتے؟ کیا ہم اپنے ماں باپ حضور کے نام سے قربان کر سکتے ہیں؟ ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر نہیں ہو سک رہا ہے تو سمجھیے کہ کمال نہیں، ناقص ایمان کے ساتھ وہ ذات تو وہ ہے جو محبت کے ساتھ چشمہ ان سے کیسے محبت ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ محبت کے وجوہ و علل بہت زیادہ ہے، لیکن اجمالی طور پر شاعر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام رضی اللہ عنہ اپنے اشعار کو بیان فرماتے ہیں وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل آپ کو. بعض صحابہ روایت کرتے ہیں اس جملے پر کہ چاند 14ویں رات کا چاند آسمان پر جگمگا رہا. ہم کبھی آسمان کی طرف چاند کو دیکھتے اور کبھی ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے بھرپور شہر انور کی زیارت کرتے. ہمیں ایسا معلوم ہوتا کہ چاند آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا سایہ ہے. ایسے حسین جمیل آپ سے زیادہ حسین جمیل کسی نہیں ہے. فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک کسی عورت نے پیدا کیا ہی اور نہ کر سکتی. ایسا معلوم ہوتا ہے خلقت مبرأ من كل عیب کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا.
كأنك قد خلقت كما تشاء، بس یوں سمجھ لیجیے میرے دل میں گمان ہوتا ہے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے، اتنی بڑی بات ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو اپنی یمنی چادر عنایت فرمائی تاکہ حسان کی حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب رضی اللہ عنہ نے اشعار متلمن کرتے ہوئے حسن ظاہر میں اجمل، حسن باطن میں اکمل، بے تأمل عقل یہ کہتی ہے کل خلائق میں آپ سے زیادہ افضل انسان کوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حسن ظاہر کی وجہ سے پوری امت محمدیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے، نہ صرف یہ کہ حسن ظاہر تھا، باطن کے وہ کمالات ان کے اندر پائے جاتے تھے کہ ان کمالات پر اپنی جانیں قربان کرنا، اپنے ماں باپ کو قربان کرنا اور اپنی آل اولاد کو قربان کرنا، اپنے اموال کو قربان کرنا، اپنے مکانات کو، اپنی تجارتوں کو، اپنی زراعتوں کو، اپنی ملازمتوں کو قربان کرنا اس کے لیے آسان، اور اس کی انتہا کی منزلوں سے پہنچ پہنچنے والے اسے نہیں پتا ہے کہ جو آدمی اس کی منزل میں قدم رکھتا ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ برابر آزمائے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، رسول سے عشق پیدا ہوا، بتاؤ مکے کی زمین چھوٹی ہی نہیں تھی، مکے کا مکان چھوٹا ہی نہیں چھوٹا، اپنے آل اولاد کو مکے میں چھوڑ کے حضور کے ساتھ ہجرت کی ہی نہیں تھی، اپنا سارا مال ان پر سے نچھاور کیا ہی نہیں کیا، خدیجہ کبریٰ نے اپنا سارا مال ان پر نچھاور کیا ہی نہیں کیا۔ دیکھیے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں عشق کی آگ جلی، تو پھر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہی نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ عشق مصطفیٰ میں وہ تپش برداشت کر گئے جو تپش ہم جیسے نازک ایمان والے کبھی نہیں برداشت، عرب کے ریگستان میں سب کی ریتوں پہ لٹا دیے گئے، میرا سچا قصور تھا ان کی تصویر چھوڑ دی گئی، حضرت خباب کا کیا قصور تھا، یہی عشق مصطفیٰ میں امتحان لینے گئے۔ کیسا امتحان لیا؟ کہتے ہیں کہ جسے ہم اسٹیل کہتے ہیں، تلا راڑ، وہ لوہے پہ گرم کیا جاتا اور ان کی پشت پر اس کو داغا جاتا تھا، اس داغے جانے کی وجہ سے ان کی ساری چربی نکل کر باہر آ گئی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق نے اپنی دور خلافت میں خباب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ خباب تم ذرا اپنی ایمان کی اس ابتدائی کیفیات کو بتاؤ تو صحیح کہ تم پر کیا گزرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ خلیفۃ المسلمین سے امیر المؤمنین سے تو پھر حکم ماننا ضروری تھا، مجبوراً اپنے خود سے چادر اٹھائی تو بے ساخ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اعتبار ہو گئی کہ ان کی دور خلافت تک بھی ان کے جسم کی چربی باہر نکلی تھی، تو قربانیاں دی گئی۔ اس سے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ مالدار صحابہ کا مال چلا گیا، جاندار صحابہ کی قوتیں مسمار کر دی گئی، ان کی آل اولاد چھین لی گئی، ان کی بیویاں ان سے جدا کر دی گئی، انہیں ماں باپ سے الگ کر دیا گیا۔ سارے واقعات کتب حدیث میں، کتب سیر میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جان نہیں جاتا، اشارات دے رہا ہوں۔ یہ ساری قربانیاں اس وقت میں لی جاتی ہیں جب انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ میرے دوستو، ہماری کم مائیگی کی آخری انتہا یہ ہے کہ ہم ایک دن بھوک کو برداشت نہیں کرتے، ایک دن اگر کھانا نہ ملے بیوی کو گالیاں، بچوں کو گالیاں، پکانے والی خادماؤں کو گالیاں، اگر ماں پکاتی ہو تو ماں کے اوپر غصہ، اور اگر سودا لانے والا نوکر ہو تو نوکر پہ غصہ، بچے ہوں تو بچوں پہ غصہ، بھائی بہنیں ہوں تو ان پہ غصہ۔ ایک دن اگر آدمی کھانا نہیں کھایا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑا پہاڑ چھوڑ دیا، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرے آقا کے گھر میں یہ ہمارے وہموں میں بھی نہیں رہا، ہمارے خیالوں میں بھی نہیں رہا کہ چلو کچھ تو ہے کہ ہمارے گھر میں بھی نبی کے مہمان آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سبھی جانتے ہیں کہ ولایت کے ابواب میں محبوب کے درجے پر کچھ فائز تھے، وہ دو بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے دروازے پہ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ایک نے دوسرے سے کان میں کہہ دیا کہ آج ہمارے گھرانے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے، تو دوسرے نے جیسے ہی سنا تو چیخ نکلی کہ کیا آج ہمارے یہاں رسول اللہ کے مہمان آئے؟ ہم کتنے خوش قسمت۔ جب ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ ہمارے گھرانے میں رسول اللہ کے مہمان آئے، تو جانے والے لوگوں کے کانوں میں بھی یہ بات پڑی کہ رسول اللہ کے مہمان اس گھرانے میں آئے۔ تو انہوں نے رک کے پوچھا کہ پیارے بچوں ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، ہم بھی اس کی آنکھ رکھتے ہیں، ہم بھی جذبہ اور چاہت رکھتے ہیں ہمارے آقا دو جہاں کے سردار کے مہمان کو دیکھنے کا، کیا تم ہمیں اللہ کے نبی کے مہمان سے ملاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ جان آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی کے مہمان کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے مہمان فاتح ہوا کرتے تھے اور آج ہمارے قرآن فاتح۔ وہاں محبتوں کے درجے یوں تھے، اللہ نے قربتوں کے درجے یوں عطا فرمائے، اور یہاں محبتوں کے درجے یہ ہیں کہ ہم اس کے پانی میں ایسے بہے جا رہے ہیں اور اس کے مجازی میں یوں لوٹ رہے ہیں کہ ہمیں آقا کی محبت، حدیث کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اس کا کوئی پتہ بھی نہیں کسی درجے میں بھی۔ اس کے فرائض کیا، اس کے واجبات کیا، اس کے سنن و مستحبات کیا، اس کے نوافل کیا، اس کے مکروہات تنزیہہ کیا، اس کے مکروہات تحریمہ کیا، اس کے حرام کیا، اس سے کفر کب لازم آتا ہے، اس سے توحید کا کمال کب ملتا ہے، اس سے عشق کا کمال کب ملتا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ یہ ہماری کم آئے گی، یا یوں سمجھیے کہ ہماری انتہائی ذلت ہے، اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں۔ ہم کہلائیں امت محمدیہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کر لیں اور عملی میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بالکل پیدل ہو، تو پھر ہم نے کون سا امتحان دیا، کون سی قربانی دی؟ صحابہ نے عملی طور پہ بتایا کہ دیکھو ہم آقا پر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جان لٹا سکتے، کیا تم لٹا سکتے ہو؟ ہم مال لٹا سکتے، کیا تم لٹا سکتے ہو؟ ہم اپنی اولاد قربان کر سکتے، کیا تم کر سکتے ہو؟ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتے، کیا تم چھوڑ سکتے ہو؟ ہم اپنے مکان چھوڑ سکتے ہیں، کیا تم چھوڑ سکتے ہو؟ ہم اپنی دکانیں چھوڑ سکتے ہیں، کیا تم چھوڑ سکتے ہو؟ ہم اپنی تجارتیں چھوڑ سکتے ہیں، کیا تم چھوڑ سکتے ہو؟ ہم اپنی ملازمتیں ترک کر سکتے ہیں، کیا تم کر سکتے ہو؟ کوئی ایک بھی ہم سے پورا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کا عشق دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ریاض کی سرزمین میں ایک لڑکا آیا میرے پاس اور پوچھنے لگا کہ مولانا ایک مسئلہ بتائیے۔ پوچھیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں 3 لاکھ کا مقروض، اور اس وقت کوئی نوکری مجھے نہیں مل رہی ہے، جہاں انٹرویو دیتا ہوں مجھ سے صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چھوڑ دیا، نبی کا چہرہ چھوڑ دیا، یعنی سنت ترک کر کے آؤں۔ اس نے کہا کیا میں کیونکہ مقروض ہوں اور نوکری نہیں ہونے کی وجہ سے مجھ پر فاقے گزر رہے ہیں، ایسی حالت میں اس سنت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے اس کے عشق کا کمال دیکھ کے بڑی حیرت ہے۔ اور پھر میں نے اس سے کہا کہ بیٹے فتوے کے میدان میں اگر تم جاؤ گے، شاید رشتے حرام سے بچانے کے لیے تمہیں مفتی فتوا دے دے کہ اس کو ایک سنت کے دائرے میں سمجھ کر اس وقت چھوڑ دو لیکن بعد میں اس کو رکھ لینا۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ عشق کی منزل سے گزر جاؤ اور اس داڑھی کو رکھ لو سنت سمجھ کر، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس امتحان میں جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو وہی لوگ جو تمہیں آج ریجیکٹ کر رہے ہیں کل تمہارے غلام بنا کے بھیجے جائیں گے۔ اللہ نے چھوٹے منہ کی بڑی بات رکھ لی، لاج رکھ لی۔ اسی لڑکے کو اسی سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے 8 دن کے اندر اللہ نے ایسی نوکری عطا فرمائی کہ اس کے آگے پیچھے وہی لوگ نوکروں کی طرف سے نکلے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سنتوں پر آتے ہیں تو ہمارا مالی نقصان ہوتا ہے۔ میرے دوست مالی نقصان ہوتا ہوا بظاہر نظر آتا ہے، یاد رکھو یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اس امتحان میں اس کے پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ جب تم اس کمال پر پہنچ جاتے ہو اور اس امتحان میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہو تو پھر عرض ثریا کی بلندیاں تمہارے قدموں کو چوما کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو مصطفیٰ میں سب کچھ قربان کیا۔ بتاؤ قیصر و کسریٰ کے تخت شاہی ان کے قدموں میں ڈالے گئے یا نہیں ڈالے گئے؟ شروع میں تو امتحانات ہوئے، مکے کی زمین چھڑائی گئی، گھر چھڑائے گئے، بیوی بچے جدا کیے گئے، مال و اسباب چھینے گئے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، بے آسرا و سہارا ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور کبھی دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ لیکن ایک وقت بھی آیا انہوں نے اپنے عشق کے امتحان دیے، اللہ نے انہیں کامل پایا تو اللہ عز و جل نے ایسا بامراد کیا کہ کسریٰ کے
शाही खानदान के अशिया और कीमती हीरे जवाहरात वो अपने ठोकरों में लात मारते हुए लाते थे, और कैसर के सर का ताज अपने पैर से लात मारते हुए, अपने पैर से घसीटते हुए माल गनीमत में जमाते थे। ये इसकी मंजिल की इंतहा थी। और हक आला जल्ल शानुहु ये चाहते हैं उम्मत मुहम्मदिया। ये तज़किरा मेरा अपना नहीं है, ये कोई मेरी किताब नहीं, मेरे घर की किसी फर्द की लिखी हुई किताब नहीं, कुरान मजीद का मुतालबा है उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ये वो दो आयात है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मोहब्बत और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी को तस्लीम करना, और इसके ऊपर तुम्हारे लिए इश्क और मोहब्बत का करना लाजिम करार दिया गया। और इसको मोहब्बत में कुछ अहकाम दिए गए, कुछ फराइज़ व वाजिबात बतलाए गए, और उसमें इसकी कुछ मंजिलें मुतय्यन की गई। जब इस मंजिलों में तुम आगे चले जाते हो तो कामयाबियों के सरबुलंदियों पे कैसे पहुंचाए जाते हो। एक वाक़या सुना, बात तवील हो रही है, बहुत इख्तिसार के साथ ये वाक़या सुने। सैयदना उवैस क़र्नी, किसी ने इनको रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा, किसी ने रहमतुल्लाहि अलैहि लिखा, सभी जानते हैं सय्यद ताबिईन है। इसलिए कि ज़ाहिरी आंख से ईमान की हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना सहाबियत का दर्जा रखता है। उन्होंने आका का ज़माना पाया, ईमान कबूल किया, इसके मुस्तफ़ा से अपने दिल को दिला बख्शी, लेकिन आंख सच में जाहिर से आका को नहीं देख सके। एक उज़्र था, उनकी वालिदा बीमार थी और उस वजह से वालिदा नाबीना भी थी, वो उनको छोड़ के नहीं जा सकते थे। जब भी ये गुजारिश करते वो कहते कि बेटा मेरा कौन है कि तेरे बाप मेरा आसरा सहारा, क्या एक नाबीना और बूढ़ी माँ को तुम्हें तन्हा छोड़ के चला जाएगा। अब वो मजबूर थे, सवारी का भी इंतजाम नहीं किया, अपनी वालिदा के साथ ही सफर कर लेते। ऐसी मजबूरी में जब वो कर्म के इलाके में, कबीले मुराद के रहने वाले कर्म के यानी इलाके में रहते थे, कहते हैं कि वहां उनको खबर पहुंची उड़ते उड़ते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुल्हन मुबारक शहीद हो गए। जैसे ही खबर पहुंची दिल रोने लगा, आंखें मुश्किल हो गई। उन्होंने पत्थर उठाया, अपने हाथ से अपने दांत को मारने लगे कि शायद मेरे आका का ये दांत टूट गया। फिर उस दांत को तोड़ दिया। जब वो टूट गया तो फिर ख्याल हुआ आका का ये दांत टूटा, पता नहीं है दूसरा दांत था, दूसरा भी निकाला, तीसरा भी निकाला, चौथा भी निकाला, यहाँ तक कि पूरे मुंह के दांत तोड़ डाले, सिर्फ इस चाह में कि मेरे आका के मुंह में दांत ना हो और वो शहीद हो जाएं, और वैसे करने के मुंह में दांत हो, ये बन गए। कहा जब इस इश्क की मंजिल में पूरे उतर गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबाए किराम बाद में खलीफतुल मुस्लिमीन बनने वाले सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कि उमर एक जमाना आएगा मेरे बाद तुम सरदार बनाए जाओगे, खलीफा बनाए जाओगे। याद रखो तुम्हारे अमारत के दौर में कबीले बनु मुराद से, कर्न के इलाके से एक शख्स आएगा, यमन का रहने वाला, और उसका नाम उवैस होगा। और जब तुम उसकी तलाश करते रहोगे तो वो हज के लिए आएगा, मदीने में मेरे घराने की जियारत, मेरे रोजे की जियारत करेगा, फिर मक्के मुकर्रमा को पहुंचेगा तो अरफात के मैदान में तुम उसको पालोगे। जब अरफात के मैदान में तुम उसको पालेंगे तो उमर उससे दुआ करा। एक है मर्तबे सहाबियत, एक है मर्तबे ताबियत। सहाबा को आंखों से देखा, रसूलुल्लाह को नहीं देखा, मर्तबे सहाबियत से महरूम, लेकिन इश्क तो अपनी जगह मौजूद था। उस इश्क की बिना पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया कि उमर कबीले मुराद का यमन से चलकर कर्न के इलाके से आने वाला शख्स, जिसका नाम उवैस होगा, अरफात के मैदान में जब तुम उसे पा लेना तो उससे कहना कि आका का ये फरमान है कि आप उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। यही नहीं बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक भी आया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक भी इनायत फरमाई। कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी दिलवगर के दिल में कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरामीन सुनाए जा रहे थे, सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी
کیا وہ شخص صحابیت کے درجے پر فائز ہے، آپ کو سعادت یافتہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ صحابیت کے درجے سے محروم ہوگا لیکن عشق کے درجے سے محروم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے درجے میں جب کمال ملتا ہے تو پتہ بھی ہے آدمی کو کیا ملتا ہے، آدمی مستجاب الدعوات سے کرتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اویس سے کیوں دعا کرا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جانتے ہو کہ اویس کون ہے؟ فرمایا اویس وہ شخص ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو رد نہیں کرے گا، اور پھر جب وہ آئے تو اس سے دعائیں مغفرت کرانا، اپنے لیے دعا کرنا، امت محمدیہ کے لیے دعا کرانا، یہ سب کس وجہ سے مل رہا ہے؟ عشق کی وجہ سے، عشق مصطفیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ اس شعر میں کہا گیا عشق مصطفیٰ باقی عشق غیر ثانی۔ میں نے ایک شعر بھی سنا دیا، کہنے والوں نے تو حد کر دی، کہتے کہتے یوں کہا کہ ایک شاعر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر 80,000 سے زیادہ اشعار ہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق تاریخ کے 80,000 نعتیں انہوں نے لکھی۔ ایک ہوتا ہے شعر لکھنا، ایک ہوتا ہے نعتیں لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر اور ان کے معجزات پر، ان کے کردار پر، ان کے رفتار پر، ان کے گفتار پر۔ کہتے ہیں کہ جب 80,000 نعتیں انہوں نے لکھ لی تو آخر میں مجبوراً انہیں یہ لکھنا پڑا کہ قلم خشک ہو گئے، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، زندگی تمام ہوئی، مدح باقی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جتنا قلم کو چلا سکتا تھا اپنی علمی وسعت کے تھا وہ ساری کی ساری میں نے لکھ ڈالی، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ابھی سرکار کے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ اب اس زمانے سے لے کر شاعر مسلک کے اشعار ہیں، علامہ اقبال کے، حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں، اور صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ شاعر رہے، تابعین میں شاعر گزرے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی، اور پھر اس زمانے تک چلے آ رہے اور ہر ایک اپنے انداز میں نعت گوئی کرتا ہے۔ پھر بھی آخری درجے میں وہ یہی کہتا ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا۔ تو میرا جو دوسرا جملہ تھا وہ یہ ہے، ایک ہے حسن ظاہر پر فریفتہ ہونا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ الْمَسَاجِدُ میں کہا گیا کہ چہرے ظاہرہ پر جو حسن و جمال ہے اس پر فریفتہ ہونا، صرف اس پر فریفتہ ہونا الگ چیز ہے، اخلاق کریمہ اخلاق حمیدہ پر فریفتہ ہونا الگ چیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار و گفتار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اپنے آپ کو قربان کر دینا اور اس سے محبت کرنا، یہ مطلوب اور مقصود مومن ہے۔ جب تک یہ ایک ایمان والے کے دل میں راسخ نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد اور اپنی آل اولاد سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے ہمارے اندر جذبے اور اس کی خواہشیں اور اس کے ولولے اور امنگیں پیدا ہوں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو بے ایمانی سے بچائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عنایت فرمائے، جس سے مجازی کی محبتیں بھی اللہ عز و جل عطا فرمائے، اس کو پانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعنا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك وصل وسلم وبارك وترحم وتحنن
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.